طلاق کے بعد عدت ختم ہوتے ہی بھائی بولا، دیکھو بی بی، میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مزید تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ مجھ سے یہ امید رکھنا کہ میں دوبارہ تمہاری شادی کروں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے رہنے سہنے کا بندوبست خود کرو۔ میں اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میری بھابھی نے میرا بیگ صحن میں پھینکا۔ میں روتی ہوئی چپ چاپ اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اچانک خالہ حلیمہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اگلی صبح وہ مجھے اپنے ساتھ اس کوٹھے پر لے گئی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان کی مالکن پر پڑی تو میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ میں اپنے بھائی کے معصوم سے بیٹے کو گود میں لیے اپنی مرحوم ماں کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ بھائی کے کمرے سے آنے والی آوازیں میرا لہو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت بری طرح سے کچھ دیر سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ وجہ صرف میں تھی، کیونکہ اچانک طلاق لے کر میں ان کے گھر میں حاضر ہو گئی۔ یہ گھر ایک وقت میں ہمارا تھا۔ یہ گھر میرے ماں باپ کے نام کا تھا، اور جتنا حصہ میرے بھائی کا تھا اتنا ہی وراثت میں مجھے بھی ملنا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، جب بیٹی پرائی سمجھ لی جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ چند لمحوں بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بھابھی اندر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، انہوں نے میری گود سے اپنا بیٹا چھین لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور میں ان کی تنگ نظریں سہتی رہ گئی۔ ابھی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس پل میرا بھائی اندر آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیوں میرے بیٹے کے قریب جاتی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اس سے فاصلے پر ہو، مگر تم میری بات نہیں مانتی۔ میں نے کہا، بھابھی میں صرف اسے نہلا رہی تھی، 1 ہفتہ ہو گیا وہ نہایا نہیں۔ بچے اس طرح بیمار پڑ جاتے ہیں اور آپ کا بیٹا اور بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ میری بات مکمل کرنے سے پہلے ہی میرا بھائی بولا، تمہیں کیا پتا بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ تمہاری کون سی اولادیں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے تم ہماری دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہاری دوبارہ شادی بھی نہیں کروا سکتا۔ میرے پاس تم جیسی عورت کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں۔ امی اور بابا تمہیں دیکھ کر کتنے روتے ہوں گے۔ تم نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے وجود سے زندگی چھین لی ہو۔ وہی بھائی جو پہلے میری خاطر کسی سے بھی لڑ جاتا تھا، آج میرے سامنے کھڑا ہو کر ایسے باتیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ وہ میری الماری کی طرف بڑھے، سوٹ کیس نکالا اور میرے کپڑے اس میں ڈالنے لگے۔ میں فوراً بولی، بھائی جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاید مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی، مگر اتنی سخت سزا نہ دے۔ میں آپ کی بہن ہوں۔ میرا وجود کسی بے جان شے جیسا نہیں۔ میری حالت روز پتھر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی بھائی ہے جو پہلے میرے لیے سب کچھ کرتا تھا، اور آج عدت ختم ہونے کے صرف 2 دن بعد ایسا سلوک کر رہا تھا۔ سارے کپڑے نکال کر اس نے میرا سامان صحن میں پھینک دیا اور مجھے کہتے ہوئے بولا، میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے دھکیل کر باہر نکالنے لگے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جان، میں کہاں جاؤں گی؟ اس گھر کے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میرے اپنے بچے ہیں، میں تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، اور وراثت کی بات اگر وقت آیا تو میں تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا، ورنہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنی وجہ سے سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اگر تمہارے شوہر نے تمہارا جہیز بیچ دیا تو میں کیا کروں؟ اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ بھابھی کے ہر کام میں ان کی مدد کروں گی، بلکہ سارے گھر کا کام میں سنبھالوں گی۔ بھائی میں کہاں جاؤں؟ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، کیا میں سڑکوں پر ہوں؟ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ مجھے دروازے کی طرف دھکیلنے لگے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ لوگوں کے دل اتنے کیسے بدل گئے۔ میں نے صرف 3 مہینے 10 دن ہی گزارے تھے۔ آج میری عدت کا آخری دن تھا۔ ان کے اس روپ کو دیکھ کر مجھے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ انہوں نے میرا سامان باہر گلی میں پھینک دیا اور مجھے زبردستی دروازے سے نکال کر بند کر دیا۔ میں ہچکیوں کے ساتھ زور زور سے رونے لگی اور تڑپ کر دروازے کے ساتھ لگی، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں روتے ہوئے کہتی، خدا را میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، بھائی جان، ہم بہن بھائی ہیں، اللہ کے لیے دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں۔ شادی کے بعد بھائی ایسے کیسے ہو گئے؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں روتے روتے ان کے گھر کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی۔ چپ چاپ دائیں جانب دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بائیں جانب دیکھا تو سامنے خالہ حلیمہ اپنی جگہ سے کھڑی تھی۔ میرے سامان کے پاس آ کر انہوں نے کہا، تم کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ تمہارے بھائی نے تمہیں نکال دیا ہے؟ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو اور بہہ گئے۔
خالہ حلیمہ میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی اور وہ میری مدد کرنے آئی تھی۔ میں خاموشی سے سامان اٹھا کر وہاں سے جانے لگی تو خالہ حلیمہ نے مجھے روک کر کہا، بیٹی تم اپنا سر جھکا کر نہ جاؤ، بھائی بہن کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، دلوں میں چاہے کتنی بھی نفرت ہو، کہیں نہ کہیں محبت کی ایک چنگاری باقی رہتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی اور تمہیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں رہنے دوں گی۔ ان دونوں کے درمیان بہت دوستانہ تھا۔ میں کچھ کہنے سے پہلے وہ مجھے تھام کر بولی، اچھا ایک کام کرو، تم پہلے میرے گھر چلو، کیسے تمہاری ماں نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اسے معقول انداز میں بتایا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، لیکن میں تمہیں برباد ہونے نہیں دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور دیکھتے ہوئے کہا، خالہ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، میں اپنی سہیلی کے پاس جا رہی ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یہاں اس ٹاپک پر بات کر کے خود کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں۔ میں آگے بڑھنے لگی تو خالہ حلیمہ نے دونوں ہاتھوں سے مجھے تھام لیا اور بولی، سوچنا بھی مت، گھر چلو، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر لے آئی اور صحن میں بٹھا کر کہا، اب بتاؤ کیا ہوا۔ وہ مٹکے سے پانی نکال کر لائیں۔ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پینا نہیں چاہتی تھی، مگر اتنی محبت سے وہ عورت پانی دے رہی تھی۔ جب میرا سگا بھائی، جو میرے لیے ہمیشہ محافظ رہا، اس نے میرا خیال نہیں کیا تو میں کیا کسی پرائی عورت سے منہ موڑ لوں۔ میں نے چپ چاپ پانی کا گلاس لیا اور ایک گھونٹ پی کر اس عورت کی جانب دیکھا تو وہ بولی، ٹھیک بتاؤ بچے کا کیا حال ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بکھری ہوئی حالت میں بتایا، بھابھی کو لگتا ہے کہ میں ان کے خلاف سازش کروں گی، مگر میں ایسا کیوں کروں؟ خدا اگر چاہے گا تو میری دوبارہ شادی بھی کرائے گا، میرے بھی بچے ہوں گے، مگر ان کو یہ سب غلط سوچ ہے۔ خالہ حلیمہ جانتی تھی کہ میری طلاق کیوں ہوئی۔ میں نے بتایا، میں نے طلاق نہیں مانگی، وہ خود ہوش کھو کر مجھے طلاق دے گیا۔ میں اپنے بھائی کے گھر اس امید سے گئی تھی کہ وہ مجھے کبھی بیگانہ نہیں کریں گے، بلکہ اپنی بیٹی کی مانند رکھیں گے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں۔ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ خالہ حلیمہ نے مجھے سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹی دل چھوٹا مت کر، مگر یہ سب کیسے شروع ہوا؟ یہ سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہا، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کی لیے چھوٹی سی بات کو بہانہ بنا کر بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے صرف بھابھی کے بچے کو نہلایا تھا، پورے ہفتے سے وہ نہایا نہیں تھا، بھابھی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ بچے کی حالت ان کے لیے معنی نہیں رکھتی، اگر میں نے یہ کر دیا تو کون سا گناہ ہو گیا، مگر وہ میرا بھی خون ہے۔ خالہ حلیمہ بولی، آج کے دور میں لوگ یہ بات سمجھتے نہیں، خاص کر گھٹن زدہ ذہنوں والے۔ تم بچے کی پھوپھو ہو، اگر تم نے نہلا دیا تو کون سا عذاب آ گیا؟ خالہ یہی توازن ہمارے یہاں برقرار نہیں رہتا، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، اس طرح اپنا گھر مت چھوڑو، یہ لوگ تمہاری زندگی برباد کریں، تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ میں روتے ہوئے بولی، اگر ممکن ہوتا تو میں لازمی کھڑی ہو جاتی۔ بھائی جان کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کیے میری شادی میں، لیکن آپ کو تو پتا ہے اس نے مجھے ایک استعمال شدہ فرنیچر دیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے میری شادی تو کروا دی، یہی کافی ہے، مجھے وراثت میں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چھت چاہیے، میں غلام بن کر ساری زندگی کام کر لوں گی، سارا گھر سنبھال لوں گی، مگر مجھے اس طرح سے بے گھر مت کیا جائے۔ خالہ حلیمہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، اگر تم محنت کر سکتی ہو تو اپنا معاوضہ کیوں نہیں مانگتی؟ وہ گھر تمہارا ہے، تمہارے باپ کی ملکیت ہے، کوئی بھی تجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتا، اور اگر تم کام کر سکتی ہو تو جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں سے میں تمہارے لیے بات کر دوں گی۔ مالک نے مجھے بتا رکھا تھا کہ وہ گھر میں فل ٹائم ایک لڑکی رکھنا چاہتے ہیں جو گھر کے کام سنبھالے، کیونکہ وہ خود بزنس میں مصروف رہتی ہیں اور گھر ویران رہ جاتا ہے۔ وہ خاتون مجھ سے کہہ چکی تھی کہ جب تک میں وہاں کام کرتی رہوں، اسی نے کہا تھا کہ ایک لڑکی کا بندوبست کر کے دو، تو میں جب تجھے لے کر جاؤں گی تو وہ خاتون تجھ پر بھروسہ کر لے گی۔ مگر خالہ بتاتی ہیں میری بہو بھی میری باورچ کی دوست ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا دوستانہ رشتہ ہے کہ وہ شاید کبھی تجھے یہاں بسنے نہ دے، مگر میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، خالہ حلیمہ اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میری ماں آپ کو دعائیں دیتی ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی، بس مجھے ایک چھت دے دو کیونکہ میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ خالہ حلیمہ بولی، میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کروں گی، مگر یہ یاد رکھو کہ تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاؤ اور اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کرو۔ تیری ماں نے مجھ پر بڑے احسانات کیے تھے، جب میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تیری ماں ہی مجھے اپنے گھر کی روٹی بچا بچا کر دیتی تھی، میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتی، اور اگر آج اس کی بیٹی تکلیف میں ہے تو میں تیرے لیے کھڑی ہوں گی۔ ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، اور اب تیری ماں کا کیا مقام تیرے سامنے آ جائے گا، اور فوراً کھڑی ہو جا، میں ابھی تیری بات کر کے تجھے وہاں پر لگا دوں گی۔
تجھے رہائش بھی ملے گی، 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور معاوضہ بھی ملے گا۔ اب پریشان نہ ہو، تیرے سر پر تیری خالہ حلیمہ کا سایہ ہے۔ اگر ماں مر جائے تو اس کے بعد خالہ ہی ماں کے برابر رتبہ رکھتی ہے۔ یہ سن کر میں ایک بار بھی رونا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے گلے لگا کر بولی، نہ میری بچی، رو مت، حوصلہ رکھو۔ رونے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے۔ ان کا حوصلہ واقعی مجھے مضبوط کر گیا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر لے آئیں اور میرے ساتھ اس عورت کے گھر کی طرف چل دی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کرایہ دینے کے لیے۔ بھائی جان نے تو میرے کپڑے اور بیگ ہی صحن میں ڈال دیے تھے اور ضرورت کی کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی۔ حالانکہ کمرے میں کچھ ذاتی سامان بھی تھا جو میں سسرال سے لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہ بولی، رکشہ کروا لیں، اور کہا بس اس میں سوار ہو جاؤ۔ ہم مالکن کے گھر پہنچ گئے۔ گھر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ بڑا شاندار محل نما گھر تھا۔ باغیچہ، فوارہ، ہریالی دیکھ کر یوں لگا جیسے میں کسی محل میں آ گئی ہوں۔ جب میں کوٹھی میں داخل ہوئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر میں نے شاید کسی فلم میں دیکھا ہوگا۔ خالہ حلیمہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، بیٹی ادھر ادھر مت دیکھنا، عورت بہت نفیس ہے، اگر اسے تمہارا کوئی رویہ برا لگا تو وہ تمہیں رکھے گی نہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سیدھی ہوگی۔ اسی وقت خالہ حلیمہ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی آئی اور انہوں نے کہا، یہ وہ لڑکی ہے جس کا میں نے کہا تھا، اور مالکین نے کہا تھا کہ انہیں ایک لڑکی چاہیے، میں اسے لے کر آئی ہوں، تم اندر جا کر بات کر لو، مالکین خود آ رہی ہیں۔ اس لڑکی نے مجھے تنقیدی نظر سے دیکھا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں خالہ حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کیا یہ مجھے نوکری پر رکھ لیں گی یا نکال دیں گی؟ خالہ حلیمہ نے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میری بچی حوصلہ کرو، مایوسی کفر ہے، اگر ابھی سے مایوس ہو گئی تو کبھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میرے اندر گھبراہٹ تھی۔ مجھے پتا تھا یہ گھبراہٹ بے وجہ نہیں ہے، مگر کچھ دیر بعد ایک عورت سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی اور میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا قسمت مجھے ماضی کی دہلیز پر ایسے کیسے کھڑا کر گئی۔ میں نے فوراً اپنا نقاب اوڑھا۔ خالہ حلیمہ بولی، یہ کیا، نقاب کیوں لگا لیا؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ خالہ حلیمہ نے میرا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں کہا، یہ کیا ہے؟ مالکین ابھی دیکھیں گی، میں ان سے بات کرتی ہوں کہ تمہیں رکھ لیں، اور تم اچھے طریقے سے بات کرنا، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو چپ رہنا۔ خالہ حلیمہ نے میری جانب اشارہ کر کے کہا، بیگم صاحبہ یہ میری بانجی ہے، میری بہن کی بیٹی ہے، اگرچہ سگی بہن نہیں تھی مگر میرے لیے بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ اب اس بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بھائی نے بھی گھر سے نکال دیا، طلاق بھی ہو گئی ہے، شوہر 2 نمبری نکلا، یہ راتوں کو سڑکوں پر رو رہی ہوتی، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ورنہ آج یہ کس حال میں ہوتی۔ اچانک مجھے آپ کا خیال آیا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو فل ٹائم نوکرانی چاہیے، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اگر یہ کام کرے گی تو آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اچھا عمر کیا ہے تمہاری؟ میں نے کہا، اس کی عمر 22 سال ہے، ماں نے اپنی زندگی میں ہی اسے رخصت کیا تھا اور کچھ مہینے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، نام اس کا کلثوم ہے۔ خالہ حلیمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے اس لڑکی کو رکھ لیا، باقی باتیں میں خود سنبھال لوں گی، آپ اتوار کو لازمی آ جانا، میرے شوہر آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں، میں رکوانے کے پیسے دوں گی۔ خالہ حلیمہ نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس تم اسے اپنا خیال رکھنا، یہ بن ماں باپ کی بچی ہے، بھائی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کا کوئی نہیں ہے، اگر تم اسے نکالنا چاہو تو پہلے مجھے بتا دینا، یہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس پر وہ بولی، ہاں ہاں تم بے فکر ہو جاؤ۔ خالہ حلیمہ نے میری جانب دیکھا اور کہا، بیٹا ایمانداری سے کام کرنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں سننی۔ میں ان کو روکنا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی، مگر جب وہ عورت گئی تو نقاب پڑتے ہی سارے راز کھل جائیں گے۔ مگر خالہ حلیمہ کو اس عورت نے کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، بس اماں اب آپ چلی جائیں، جتنی باتیں کرنی تھی کر لی ہیں، اب مجھے اپنی میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ خالہ حلیمہ نے سر جھکایا اور فوراً باہر کی طرف چلی گئی۔ ان کے جاتی اس عورت نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، میرے پیچھے آؤ، وہاں صوفے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم سے تو اب تفصیلی بات کرنی پڑے گی۔ اس کا لہجہ کچھ مذاق اڑانے والا تھا، جیسے وہ مجھے پہچان چکی ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کی اور اس عورت کے پیچھے چل پڑی۔ آج میرے دل سے صرف ایک آہ نکلی کہ اگر میرے بھائی جان نے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا، اگر انہوں نے میرا حق نہ چھینا ہوتا تو آج مجھے اس طرح ذلیل و خوار نہ ہونا پڑتا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی گئی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے لگی کہ اچانک وہ بولی، بیگم صاحبہ میں ہوں یہاں، تم نہیں، میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھو۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ لمحہ یاد آ گیا جب یہی عورت میرے سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑ رہی تھی اور میں نے نظر انداز کر کے منہ موڑ لیا۔ میں نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے زمین پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا نقاب ہٹا دیا۔
میں نے فوراً چہرے پر ہاتھ رکھا مگر اس نے میرا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، امید نہیں تھی کہ گھوم پھر کر تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ یقین نہیں آ رہا، دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ خیر میں تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ زندگی میں انسان خود کو ایک بار انکار کر سکتا ہے لیکن تمہیں بھلا کون بھول سکتا ہے۔ ماضی گزر گیا۔ خالہ لیما میرے لیے ہمیشہ مخلص رہی ہیں، ان کی سفارش کو میں رد نہیں کر سکتی۔ ماں کا درجہ دیتی ہوں ان کو۔ اس حساب سے تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اور سچ کہوں تو مجھے بھی دکھ ہے۔ میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر رو پڑوں، مگر اجازت نہیں تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں مہینے کے 30,000 روپے دوں گی، تم میرے گھر کے کام سنبھالو گی، کچن کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی، اور تم سرور کوارٹر میں رہو گی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ماضی میں ختم ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اسے دوبارہ اٹھاؤ یا میں دوبارہ اس پر بات کروں۔ کھانا وغیرہ بنانا آتا ہے نا؟ اس نے بات کو بدل دیا۔ شاید میرے چہرے کی تکلیف پہچان گئی تھی۔ اس کی عادت اچھی تھی کہ وہ اپنے لفظوں سے سامنے والے کو تکلیف نہیں دیتی تھی، شاید خود تکلیف میں تھی اس لیے دوسروں کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ شادی سے پہلے میری ماں نے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک وہ بولی، ایک منٹ، تمہاری شادی کب ہوئی اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، میرا شوہر نشہ کرتا تھا، اسی نشے کی طلب میں اس نے میرا سودا کر دیا۔ خدا کا شکر محلے والے میرے شوہر کی حرکتوں سے واقف تھے۔ جب خریدار مجھے لینے آئے تو محلے والوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اس کے چنگل سے بچا لیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، اس لیے طلاق دے دی۔ میں نے اپنی عدت اپنے بھائی کے گھر گزاری، مگر 3 مہینے 10 دن بعد میرے بھائی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، مگر کہتے ہیں نا، اللہ اپنے ہر بندے کے رزق کا ضامن ہے۔ اس نے مجھے تمہارے دروازے تک پہنچا دیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، 1 سال میں تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوئی؟ اس کا سوال خنجر کی طرح میرے دل میں لگا۔ میں جانتی تھی وہ کیوں پوچھ رہی ہے۔ ماضی کا ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سر جھکا کر بولی، ہم دونوں کے درمیان کبھی رشتہ نہیں بن پایا۔ وہ میرے قریب آنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ میں نے 1 سال صرف اس کی نگاہوں سے ڈرتے ہوئے گزارا۔ عدت تو صرف لوگوں کے لیے ہوتی ہے، میرے لیے تو عزت بھی نصیب نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، پھر اپنی ملازمہ کو بلایا اور کہا، اسے کچن سمجھا دو۔ وہ لڑکی مجھے کچن میں لے گئی اور چھوٹے چھوٹے کام سمجھانے لگی۔ مجھے کھانے کا نظام سونپا گیا۔ مجھے کھانا بنانا بہت اچھا آتا تھا۔ رات کے کھانے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں نے گوشت نکالا اور کام میں لگ گئی۔ آج جو اذیتیں ملی تھی ان کے بعد مجھے صرف سکون چاہیے تھا۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکی تھی، مگر اب میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ نخرہ دکھا سکوں۔ میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ پورا دن کچن میں لگا رہا۔ میں نے اچھا سا کھانا بنایا، روٹیاں پکا کر چاول اور میٹھے میں کھیر تیار کی۔ آج بیگم صاحبہ کے شوہر نے بھی آنا تھا، اس لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ دوسری ملازمہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ عام دنوں میں زیادہ نہیں کھاتی، وہ ڈائٹ پر رہتی ہیں۔ میرے حصے کا کھانا نکال کر دے دیا گیا۔ میں اسے لے کر سرور کوارٹر میں آ گئی۔ میرے لیے وہ چھوٹا سا کمرہ جنت سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں میں سکون سے بیٹھ گئی تھی، مگر دل میں یہ خوف تھا کہ اگر اس کے شوہر نے مجھے پہچان لیا یا نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ ابھی میں نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک سرور کوارٹر کا لکڑی کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باجی آپ کو بیگم صاحبہ ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ میں نے فوراً کہا، کیا ہوا، ان کے شوہر تو نہیں آئے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور بولا، آپ سے ملاقات کروانا چاہتی ہیں، آپ چلیں، انتظار کری ہیں۔ بیگم صاحبہ کو انتظار کرنا بالکل پسند نہیں۔ عورت کی بات سن کر میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ جا کر کہہ دو میں نہیں آ سکتی، مگر میری زبان بالکل بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے پتا تھا کہ شاید وہ عورت مجھ سے کسی اور مقصد کے لیے بلا رہی ہے، جس طرح وہ عورت ماضی میں میرے سامنے روئی تھی اور اس کے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم کبھی میری بیوی کے سامنے آئیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سب یاد آتے ہی میرا دل گھبرا گیا، بدن پر ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور مجبوراً مجھے وہاں جانا ہی پڑا۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا۔ دل میں سوچ لیا تھا کہ اب لازمی مجھے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور یہاں سے نکال دیا جائے گا، مگر فی الحال میں نے ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے قریب پہنچی تو وہی لمحہ سامنے تھا جس سے میں ڈری تھی۔ اندر وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ کا شوہر بظاہر نہایت خوبصورت اور مالدار لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور شیشے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔
اندر سے بیگم صاحبہ نے مجھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں گھبرائے ہوئے قدموں سے اندر گئی۔ جیسے ہی قریب پہنچی تو بیگم صاحبہ بولی، ڈرو نہیں، یہاں آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھو۔ میں فوراً بولی، نہیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ وہ آدمی بولا، بیٹھ جاؤ، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں۔ تمہارے بارے میں سب سن کر بہت افسوس ہوا۔ زندگی میں کبھی کبھار انسان ایسی راہوں پر آ جاتا ہے جہاں اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اب دعا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہو۔ اس کے اتنے نرم انداز نے مجھے اندر سے سکون دیا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ میں بلا وجہ ڈری ہوئی تھی۔ اگر میں بھاگ جاتی تو آج میری یہ نوکری بھی چلی جاتی۔ میں بیگم صاحبہ کے برابر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے لیے پلیٹ بنائی۔ میں ابھی پہلا نوالا منہ میں ہی ڈالنے والی تھی کہ بیگم صاحبہ بولی، جب سے میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں سنا ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکی، مجھے بہت دھچکا لگا۔ عورت کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات سن کے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے ایسی بات کریں گی، مگر وہ دونوں کافی ماڈرن تھے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ بیگم صاحبہ دوبارہ بولی، 1.5 سال پہلے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا آج بھی یاد ہے، لیکن میرا مقصد برا نہیں تھا، بس تمہیں سبق دینا چاہتی تھی۔ اس وقت تم نے ہمیں منع کیا، شاید یہی تقدیر تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ دیکھو، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ اگر اب تمہارے پاس موقع آیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ تم اسے ضائع کرو۔ وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسے سے بولی، کیا آپ نے مجھے میرے رویے کے لیے معاف کر دیا؟ میں نے تو آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں ابھی بات مکمل ہی کر رہی تھی کہ وہ آدمی بولا، جس طرح میری بیوی نے کہا، ہم تمہاری بات سن کر خاموش ہو گئے ہیں۔ تم بھی سب بھول جاؤ، جو ہونا تو ہو چکا، مگر ہاں، اب ایک نیا آغاز تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سفر تمہارے لیے موزوں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم اسے ٹکراؤ گی نہیں، بلکہ اس رشتے کو سنبھالو گی۔ بولو، منظور ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا آپ واقعی دنیا کے سامنے مجھے قبول کریں گے؟ میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے بیگم صاحبہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ میں خود تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لیے سب کچھ آسان نہیں، مگر مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ میں اپنے شوہر کو اولاد دینا چاہتی ہوں۔ ہم بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے شوہر کے پاس سب کچھ ہے، مگر اپنا خون نہیں، جس کے لیے ہم برسوں سے ترس رہے ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، جب میں نے تم سے وہ بات کہی تھی تو تم کنواری تھی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی پہلی شادی ہو تو اس کا شوہر صرف اس کا ہو، مگر اب تم ایک درد جھیل چکی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم اسفر کو انکار کرو گی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 10 سال بڑا تھا، بالکل اپنی بیوی کی عمر کا۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی، جی منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کوارٹر کی طرف لوٹ گئی۔ در حقیقت یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے کالج کے پرنسپل کی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں دیکھا اور پھر خود ہی اپنے شوہر سے شادی کی پیشکش کی تھی۔ آپ کو ہر آسائش ملے گی، کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہوتی، میں بانجھ ہوں اور مجھے کبھی اولاد نہیں ہو سکی۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور جب میں نے آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ آپ کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے مان جائیں گے۔ میں نے اس وقت انہیں غصے میں کہتے سنا تھا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا، جاؤ یہاں سے۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو جا کر کسی بچے کو گود لے لو۔ اس وقت وہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، ایسا مت کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گی، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دوں گی، میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گی، مجھے صرف اولاد چاہیے۔ میں اس وقت کمزور پڑ گئی۔ حالانکہ مجھے کنواری لڑکی ہونے کے ناطے آرام سے انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے ان کا دل دکھایا اور الٹی سیدھی باتیں کر کے انہیں رنجیدہ کر دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت تھی جس پر کئی الزامات لگے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، صبر میں بہت طاقت ہے۔ میرا نکاح سادگی سے ہوا۔ نکاح کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ اس وقت اس عورت کی حالت بہت بری تھی۔ خالہ علیمہ بھی میرے نکاح میں شامل تھی، مگر میں نے سچے دل سے اپنے شوہر کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا رب، مجھے اولاد عطا کر دینا، نہ صرف اس لیے کہ میری شادی کو اولاد کے رشتے کے ذریعے ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ جب میرا بچہ ہوگا تو وہ میرا اپنا ہوگا، میرے جسم کا حصہ ہوگا، میں اسے اپنا کہہ سکوں گی، وہ مجھے میرا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 2 مہینے بعد مجھے خوشخبری مل گئی۔ میں عیش و آرام کے دن گزار رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے وعدے کے مطابق بڑے پیمانے پر میرا ولیمہ کیا، پھر گود بھرائی کی رسم رکھی اور ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا۔ میں نے دل میں طے کیا تھا کہ میں اسے وہ بچہ دوں گی جسے وہ اپنی گود میں لے کر ماں بنے گی اور کہوں گی کہ یہ تمہاری اولاد ہے، میں تو بس اسے پیدا کرنے والی ہوں، تم اسے پالنا، جو دوسرا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ کہتے ہیں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، رب العالمین اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے۔
9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا اور میں نے فوراً اپنا ایک بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا۔ عورت اس بچے کو لے کر اتنا روئی کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور ایک بار بھی میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا۔ خالہ لیما کے ذریعے پتہ چلا کہ میرے بھائی کی حالت بہت خراب ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو اب میں کیوں ان کے لیے کچھ کروں؟ بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے اور میں اپنی۔ میرے شوہر اب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ایک بار پھر حاملہ ہوں۔ خدا سے دعا ہے کہ اس بار بھی میرے گھر رحمت ہو کیونکہ نعمت تو پہلے ہی میرے رب نے مجھے عطا کر دی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔